أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثمان في الجنة، أو كما قال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ لیجیے. انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ التوبہ، سورۃ الحشر اور سورۃ البینہ کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، جن میں رب العالمین نے عظیم اور مقدس لوگوں کی جو ایمان میں سب سے آگے تھے تعریف فرمائی، ان کی مدح اور ثنا بیان کی، اور ان کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان آیات میں عطا کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. مفسرین کی تحقیقات کے مطابق اور احادیث رسول کی روشنی میں ان آیات طیبات میں جن مقدس لوگوں کا ذکر ہے، براہ راست جن کے متعلق اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بڑے کھلے اور صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آخرت کا نتیجہ سنایا تاکہ کسی بھی کلمہ کو
اور صاحب ایمان کو ذرہ بھر بھی ان کے ایمان اور نیکی اور اخلاص پر شک نہ رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے راستے پر چلیں، کیونکہ ان کی کامیابی یقینی ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ کنفرم ہے۔ تو جب یہ ہدایت کے راستے پر ان کے نقش پا پہ چلے گا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا تو ان کے ساتھ یہ بھی یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا فضل ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے۔ اور ظاہر بات ہے انعام اسی پر ہوتا ہے جس کو اللہ یہ کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، جس کو اللہ یہ کہے کہ تو جنت میں جائے گا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیں کہ آپ جنت میں جاؤ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام خداوندی ہوئے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو یہ دراصل ہماری اس دعا کی قبولیت کی شکل ہے جو ہم نے نماز میں مانگی، اور جن لوگوں پر اللہ راضی ہو چکا ہم ان کے راستے پر نہیں، تو پھر نہ ہماری نماز قبول ہے نہ ہماری دعا قبول ہے، بلکہ ہم اللہ کی برگاہ سے دتکارے ہوئے اور مردود صبر ہوں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات فرمائی، پارہ نمبر 11 کے پہلے صفحے پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، کیونکہ اس آیت میں جس جماعت کا ذکر ہے اس کی بھی پورے نمبر 100 ہے، تو اللہ نے 100 نمبر والی جماعت کا 100 نمبر کی آیت میں ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آج جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں مہاجرین اور انصار، تو پوری دنیا کے ہر مسلمان کا ذہن براہ راست صحابہ پر جاتا ہے کہ ہجرت تو بڑے لوگوں نے کی، لیکن ان کی ہجرت کا ذکر قرآن میں ان جیسے مہاجر کوئی نہیں تھے، ان جیسے انصار کوئی نہیں تھے، اور یہ انہی کی طبقاتی تقسیم ہے کہ اس میں کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ انصار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے پہلے پہل کرنے والے، سب سے پہلے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے نمبر پہ وہ خوش نصیب جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، ان کے راستے پر۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو، ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے اللہ سے بھی خوش ہو گئے۔ تو
کامیاب قیامت تک اس کو قرار دیا جو مہاجرین اور انصار کے پیچھے اخلاص اور ایمان کے ساتھ چلے۔ تو پھر جو ان کے پیچھے چلا اخلاص ایمان کے ساتھ، وہ جنت میں اور اللہ اس سے راضی۔ تو پھر جن کے پیچھے چلا ہے ان کے متعلق کیا خیال ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہیں جنتیں، اور جنتیں 8 ہیں۔ جنت المأوى قرآن میں ہے، جنات عدن یہ قرآن میں ہے، جنت الفردوس قرآن میں ہے، دار الخلد قرآن میں ہے۔ تو یہ نام ہے جنت کے، مختلف درجات اور مختلف جنتوں کے 8 نام ہیں۔ دار السلام قرآن میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ساری جنتیں ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تو جنت کو تیار کرنے والا کون ہے اور یہ بات بتانے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے سچا ہے۔ ہمیں کسی کی کتاب یا اخبار پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اللہ کے قرآن کی رہنمائی کافی ہے، کیونکہ اس کتاب میں جھوٹ نہیں ہے اور باقی کسی اور کتاب کی گارنٹی نہیں۔ تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے اللہ نے جنتیں، تجری تحتها الانہار، اور ایسی باکمال جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پارہ 26 سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا 4 قسم کی نہریں، دودھ، شراب، شہد اور پانی کی نہریں ہر جنتی کے گھر کے ارد گرد اور نیچے آس پاس سے وہ بہہ رہی ہیں۔ اور جنت کی نہر دنیا کی نہر کی طرح نہیں کہ جو زمین کھود کر اس کے اندر چلائی جاتی ہے۔ جنت کی نہر جنت کے فرش کے اوپر یوں ہی چلے گی جیسے انسان چلتا ہے، وہ زمین کے اندر گڑھے میں نہیں ہوگی، وہ اوپر ہوگی، اور خود بخود جیسے ٹرین جا رہی ہے، راستے بناتی چلی جا رہی ہے اور پوری جنت سے پھرتی چلی جا رہی ہے، جس کا دل ہے جب بھی ان میں سے جو بھی پیے۔ خالدین فیہا ابدا، اللہ کہتے ہیں یہ مہاجرین اور انصار جو صحابہ ہیں یہ، اور جو ان کے مخلص پیروکار ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کو یہ جنتیں دینے والا کون ہے؟ یہ تمام صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ اونچا بولے، اللہ کہتا ہے کامیاب ہے۔ 100% کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت کے مالک ہو، ہمیشہ رہو گے، اور ہم آپ سے راضی ہو گے۔ اس کے بعد آگے کون سی منزل ہے جس کا ان کو انتظار ہوگا؟ تو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچا اور اعلیٰ درجہ اللہ نے کن لوگوں کو دیا؟ اونچا بولے، صحابہ کو دیا۔ پارہ نمبر 28 میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 22 ہے، اور حشر قیامت کے دن کا بھی نام ہے، یوم الحشر۔ اب قیامت کے دن کامیاب کون ہے اللہ اس آیت میں بتانے لگے، اور یہ آخری آیت ہے۔ گویا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے متعلق میں یہ بات بتانے لگا ہوں یہ میری آخری بات ہے، یہ منسوخ بھی نہیں، یہ کینسل بھی نہیں۔ 100 نمبر آیت میں بتایا کہ 100 کے 100 نمبر انہوں نے لیے، اور سورۃ الحشر قیامت کے دن کی سورت، حشر قیامت کے ناموں میں سے لیے گئے۔ تو قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے بارے میں ہماری آخری بات یہ ہوگی جو ہم اس آخری آیت میں بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی فیصلہ نہیں۔ لا تجد
قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، یہ جماعت جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائی ہے، یہ ان اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور نفرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. انہوں نے اپنے معیار ہی چینج کر لیے. پہلے محبت اور دشمنی قبیلے کی بنیاد پہ تھی اور مختلف قسم کی قومیت، لسانیت، رنگ اور نسل اور علاقے کی بنیاد پہ تھی. لڑائی جھگڑے تھے، ٹکڑے ٹکڑے، مقابلہ بازیاں، صدیوں تک ایک دوسرے کے دست و گریباں رہے. لیکن اب ان کی محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے معیار اور پیمانے پر. اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر. اور جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت جو لوگ دنیا میں ایمان والے موجود تھے وہ کون لوگ تھے؟ ان کے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں، باقی تو پیدا ہی نہیں ہوئے. تو جو ایمان لا رہے تھے اس وقت اللہ ان کا ذکر کر رہے براہ راست. اگر وہ اس آیت میں شامل نہیں تو جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت وہ اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے شاید کوئی کہے یہ تو تمام ایمان والوں کی فضیلت ہے. تو تمام تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو جو پیدا ہو کر ایمان لا چکے تھے ان کے بارے میں جناب کا کیا نظریہ ہے؟ اگر آپ ان کو اس آیت میں شامل مانتے ہیں تو پھر جو اس کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں پھر ہم ان کی بات کریں گے کہ وہ بھی اس میں ہے یا نہیں. اس لیے اس آیت میں براہ راست اللہ جس طبقے کا ذکر کر رہے ہیں وہ صحابہ اکرام ہے. تو فرمایا تو نہیں پائے گا ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں کہ وہ محبت کرنے والے ہوں اس سے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں میں آپ کو ایسا بندہ ملے گا ہی نہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں چاہے ان کے باپ دادے کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کی اولادیں ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بہن بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ اور کنبے کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو یہ ایمان والے ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے محبت کبھی بھی نہیں کرتے. گویا کہ انہوں نے اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو ماں باپ پر ترجیح دی، اولاد پر مقدم رکھا، خاندان، قبیلے، کنبے، سسرال، اہل و عیال پر ترجیح دے دی. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو اس معیار کے ایمان والے ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. سارے کہیں سبحان اللہ. صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے لکھا ہے ایمان. مومن یہ ایمان والے، اور اللہ کا لکھا ہوا کوئی نہیں مٹا سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں ایمان میں نے لکھا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی. جبریل ان کی نوکری کے لیے آسمانوں سے بار بار آ رہے ہیں. فرشتے میدانوں میں کھڑے ہیں ان کے ساتھ، سفر میں یہ ہیں فرشتے ساتھ ہیں، جنگ اور صلح میں ہے فرشتے ان کے ساتھ ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ دشمن سے لڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس معیار پر اصحاب رسول کو لا کے کھڑا کر دیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو داخل کرے گا. کہاں؟ اونچا بولے. جنات، جنتوں میں، ساری ان کی ہیں، ایک نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت و فردوس دے. اللہ کہتا ہے ان کو میں نے ساری دی ہوئی ہیں.
آٹھوں کی جنتوں کے مالک یہ اصحاب رسول ہیں۔ اللہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، کن کو؟ بولیں کن کو؟ کون داخل کرے گا؟ کہاں داخل کرے گا؟ تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی کہے میں نہیں مانتا تو کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے، قرآن کا انکار ہوگا۔ یدخلہم جنات، اللہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں۔ تو جب اللہ داخل کرے اور ان کو جنت دے، ایمان سے بتاؤ ان کو جنت سے کوئی محروم کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ کام تو میں کروں گا۔ تجری من تحتھا الانہار، اور جنتیں بھی اتنی اعلیٰ کہ جن کے نیچے سے نہریں ہی نہریں ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ تو قیامت میں باقیوں کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ ولیوں سے، کتب سے، غوث سے، ابدال سے، یہ محدثین، فقہا، علماء، ادبا، بڑے بڑے بادشاہ، غربا، جو کلمہ گو مسلمان، سخی، عادل، عبادت گزار، نمازی، مجاہد، یہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ فیصلہ میں قیامت میں سناؤں گا۔ لیکن صحابہ اکرام میں اور باقی امت میں یہ فرق ہے، اللہ کہتا ہے باقی ساری امت کا فیصلہ پینڈنگ ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اصحاب رسول وہ عظیم طبقہ ہے جن کو قیامت کا آخری فیصلہ میں رب نے دنیا میں سنا دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ سارے کے سارے اللہ سے بھی راضی ہیں۔ تو یا اللہ یہ ہیں کون؟ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تیمی ہیں، بنو عدی کے ہیں، بنو لوئی کے ہیں، یہ قبیلہ مزر کے ہیں، یہ غطفان کے ہیں، یہ آخر کہاں کہاں کے کون کون قبیلوں کے، ان کا تعارف تو کرائیں۔ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں کے کون کون لوگ ہیں، ان کی شناخت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے جو شناختیں تھیں وہ ختم، اب ان کی شناخت ایک ہے، اولئک حزب اللہ، کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میرے کمانڈر ہیں، یہ میرے لشکر کے جرنیل ہیں، ان کا ایک تعارف ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کا جتھا ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کا تعارف ہے۔ الا ان حزب اللہ، فرمایا سن لو یہ بات کان کھول کر، بے شک اللہ کا لشکر اور فوج ہم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ تو صحابہ کرام کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ اونچا بولیے۔ ہر صحابی کی گارنٹی اللہ اٹھا رہا ہے۔ اب کوئی کہنے جی حضور دنیا سے گئے بعد میں یہ بدل گئے، تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں کیا ہوگا؟ پہلی فیصلہ سنا دیا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں پچھلی بات بھی جاننے والا اللہ ہے اور اگلی بات بھی جاننے والا کون ہے؟ اگر ہم کہیں نہیں اللہ کو نہیں پتا تھا بعد میں کیا ہونا ہے، پھر وہ اللہ تو نہ ہوا، پھر تو قرآن منسوخ اور کینسل ہے، پھر تو نئی کتاب کا انتظار کرنا پڑے گا کہ نیا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں بیان کر رہے ہیں کسی بندے کی باتوں میں نہ آنا صحابہ کے متعلق، ہم تمہیں واضح بتا رہے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی بھی ہیں، تمام صحابہ ایماندار بھی ہیں، تمام صحابہ اللہ کی فوج بھی ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کامیاب بھی ہیں۔ پارہ نمبر 30 میں سورۃ البینہ، اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لا چکے۔ ایمان سے بتاؤ جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ ان کو نکالیں گے کسی اور کو داخل کریں گے نہیں ہوگا، وہ ہوں گے تو کوئی اور ان کے پیچھے آ سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس میں قیامت تک کا کوئی بھی ایمان والا داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کہتا ہے آگے وہ ہے پیچھے ان کا غلام ہے، اور تم کہو وہ نہیں ہے غلام جنت میں جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے راستے پر چلتے چلتے تم جنت میں جاؤ گے۔ ان الذین آمنوا،
بے شک جو لوگ ایمان لا چکے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال انہوں نے کیے، اولئک هم خیر البریہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کو نبیوں کے بعد سب سے بہترین لوگ کون قرار دے رہے ہیں؟ خیر البریہ۔ اللہ کہتا ہے یہ سب سے، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، خیر افضل، مخلوق میں افضل ترین لوگ یہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ دنیا والے ان کو بدلہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے وہ کمالات کیے دین اور اسلام کے لیے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ اور ان کی جزا عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سارے اپنے خدا سے بھی راضی ہو چکے۔ تو یہ تو فیصلہ ہوا ان آیات کی روشنی میں ان مقدس ہستیوں کا جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ زور سے بولیے، کیا کہا جاتا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے ہے، وہ صحابی، یہ فضیلت اس کو مل گئی۔ چاہے وہ پہلے دن رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہو یا رسول اللہ کی وفات سے 10 منٹ پہلے وہ صحابی بنا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کہتا ہے جو بھی نبی کا صحابی ہے میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے اور اپنی رضا کا اعلان اس کے ساتھ میں نے کر دیا ہے، اس کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی میں دے چکا ہوں۔ اب اس کے بعد نئی کتاب نہیں آئے گی کہ وہ اس کے کسی حکم کو منسوخ کرے، نہ کوئی نیا نبی آئے گا جو آ کے کوئی اور اس کے خلاف فیصلہ سنا دے۔ اللہ کہتا ہے نبی بھی آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، صحابہ کے متعلق میرا فیصلہ بھی آخری ہے۔ تو جن کو صحابہ سے محبت ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے دل میں کسی صحابی، چاہے وہ حضور کے خاندان کے ہوں یا باہر کے، نفرت موجود نہیں ہے۔ اہل بیت نبی بھی حضور کے صحابہ میں یاد رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو وہ سارے داخل ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا باہر کے ہیں، اس لیے کہ جس نے بھی ایمان کے ساتھ نبی کی صحبت اٹھائی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا یا گئی، وہ رسول اللہ کی اس جماعت اور صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے لوگ، لیکن صحابی بھی ہیں۔ حضرت حسن و حسین صحابی رسول ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا صحابیہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ صحابیہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان صحابی رسول ہیں، معاویہ بن ابی سفیان صحابی رسول ہیں۔ جتنے مہاجرین ہیں، چاہے ان میں حضور کے رشتہ دار ہوں یا دوسرے قبیلوں کے، وہ سارے صحابہ اکرام ہیں۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں صحابہ اکرام تو اس میں وہ بھی ہیں اور یہ بھی۔ عقل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا اور دل کا اندھا بعض اوقات دھوکہ دے دیتا ہے کہ دیکھو صحابہ کو مانتے ہیں اور اہل بیت کا تو نام نے لیا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک صحابہ اور اہل بیت یہ ایک چیزیں ہیں، لیکن اہل بیت رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، جو ان کی اضافی خصوصیت ہے، لیکن انہوں نے بھی نبی کی صحبت اٹھائی، اس لیے صحابہ کی فہرست سے خارج نہیں ہوئے، وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہیں۔ البتہ وہ چونکہ نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے ان کا جو مرتبہ رشتہ داری کا ہے اس کو امت کے دیگر کوئی لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان میں، اتقان میں، اخلاص میں، قربانی میں، اطاعت میں اور ہر خوبی میں اللہ اور رسول نے ان کو پسند کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم صحابہ کی تعظیم کرو، تم صحابہ کے پیچھے چلو، تم صحابہ کی طرح بنو، تم صحابہ کے مشن پہ چلو، تم صحابہ کے تذکرے کرو، تم صحابہ کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کرو کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اب یہاں ذرا رک جائیے، یہ تو ہو گئی مجموعی طور پر تمام جماعت صحابہ کی بات، لیکن اب میرے نبی جب صحابہ سے بات کرتے ہیں تو ان کو کیا بتاتے ہیں؟ فرمایا سنو
اے میرے تمام کے تمام یاروں، اور ساری امت کو خطاب کیا اور تمام صحابہ کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا سنو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم تمام پر لازم ہے میرے طریقے پر چلنا، اور تم سب پر لازم ہے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا۔ تمام جماعت صحابہ کو اپنے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور 4 خلفاء راشدین کے پیچھے چلنے کا حکم دیا کہ کسی صحابی نے ان 4 میں سے کسی کو کراس نہیں کرنا، یہ تم میں سب سے بڑے ہیں، ان کے مرتبے اونچے ہیں، لہٰذا ان کے پیچھے تم نے چلنا ہے۔ تو یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ کوئی صحابی خلفاء راشدین کے راستے کو چھوڑ دے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تمام صحابہ میں اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ 4 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ اونچے بولیے۔ اور ان کو کہتے ہیں خلفاء راشدین۔ ترتیب کے ساتھ خلافت راشدہ، خلیفہ اول ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم سیدنا عمر، خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین بن عفان ذو الحجرتین، اور خلیفہ چہارم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر ان 4 پہ بھی توجہ رکھیے گا، آخری 2 رسول اللہ کے داماد ہیں، پہلے 2 رسول اللہ کے سسر ہیں۔ داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، سسر والد کی جگہ ہوتا ہے، بیٹے اور والد میں بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، اس لیے پچھلے 2 سے اونچا درجہ پہلے 2 کا ہے، اور وہ ابو بکر و عمر ہے۔ اور پھر ان 2 میں سے بھی سب سے بڑا رتبہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو دینی مدرسوں میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں اور عربی زبان میں لکھی ہوئی آج تک نصاب میں داخل ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے بعد از انبیاء پوری کائنات میں سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ جہاں دیگر صحابہ بیعت ہوئے، خلفاء راشدین جنہوں نے بعد میں بننا تھا وہ تینوں بھی بیعت ہو گئے، تو صدیق کے ہاتھ پہ حضرت عمر، عثمان، علی تینوں بیعت ہوئے، اس لیے ان کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا، 2 خلیفہ راشد ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور باقی جماعت صحابہ اور آل بیت بھی۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، 1 خلیفہ راشد علی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور باقی۔ تو پھر آپ درجہ دیکھ لیجئے، جس کے ہاتھ پہ 3 خلفاء راشدین ہاتھ رکھ رہے ہیں اس کا درجہ کیسا ہوگا۔ پھر جس کے ہاتھ پہ 2 نے رکھا، 1 نے رکھا، اور پھر سیدنا علی کے ہاتھ پہ تمام صحابہ نے اور رسول اللہ کے کلمہ گو لوگ۔ توجہ رکھیے گا، میں اعتماد سب نے کیا ہے، ان کو اپنے ایمان کا محور سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کا ایمان باقی صحابہ سے افضل، ان کا تقوی باقیوں سے افضل، ان کا درجہ باقیوں سے افضل۔ تمام جماعت صحابہ مل کر ان 4 کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان کا درجہ سب سے اونچا رکھا گیا ہے۔ اور پھر ان 4 میں سے جو تیسرے نمبر پہ ہیں جناب سیدنا عثمان بن عفان، میں ان کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے اور حضرت عثمان غنی کو سن 35 ہجری میں مدینہ منورہ میں ذی الحج کی 18 تاریخ کو بے دردی کے ساتھ اسلام کے دشمنوں نے شہید کیا تھا اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے کیا تھا۔ تو میں نے پہلے ساری تقریر عمومی قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اس لیے پیش کی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کی ذات سے اگر کسی نے کوئی رسالہ یا کتابچہ پڑھے اور اس کو نفرت پیدا ہو گئی یا کسی نے کوئی شبہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، تو میں پہلے اس زمین کو میں نے بنایا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ ان 3 آیات کی روشنی میں وہ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ کامیاب لوگوں میں ہے، اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھا ہے جیسے ہر صحابی کے دل میں۔ تو حضرت عثمان غنی کو اگر الگ سے تخصیص کے ساتھ نبی نے نام نہ لے کر بھی کہا ہو کہ آپ جنت میں جاؤ گے، ان آیات کی روح سے عثمان غنی جنت کے سوا کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن میں حیران ہوں حضرت عثمان غنی کے مرتبے پر، عثمان غنی کی فضیلت پر، عثمان غنی کے علو شان پر، کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور نام
لے لے کر جنت کا اعلان کیا، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں تیسرے نمبر پہ جس صحابی کا نام لے کر فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے، وہ صحابی رسول عثمان بن عفان کی ذات ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ترمذی میں عشرہ مبشرہ کے سارے لوگ موجود ہیں، آپ اٹھا کے پڑھ لیں رسول اللہ کی حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، حضرت سعد جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعید بن زید جنت میں۔ یہ 10 نام ایک مجلس میں نبی نے لے کر بائی نیم مخاطب کیا اور ساری امت کو بتایا کہ یہ 10 کے 10 کہاں جائیں گے؟ زور سے بولو۔ اللہ نے عمومی طور پر سب کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، رسول اللہ نے عثمان کا نام لے کر سرٹیفکیٹ دیا تاکہ قیامت تک کسی کو شبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آج کئی لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جی حضرت عثمان نے جو کیوں کیا، اور میاں جو بھی کیا جائے گا تو جنت میں ہے، تو ایمان والا کہنا کیا چاہتے ہو، اندر کی بات کرو۔ تمہارے دل میں اگر ان کی نفرت ہے تو پھر ایک حدیث تمہیں میں سنا دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ کو اطلاع دی گئی کہ میت لائی گئی، جنازہ پڑھائیں۔ میرے نبی تشریف لائے، صفیں لگ گئیں، جو ہی حضور قریب پہنچے حضور پیچھے ہٹ گئے، فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، رحمت للعالمین ہے، اور انکار کر بیٹھے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ جو مرا ہے یہ میرے صحابی عثمان سے نفرت کرتا ہے، میں کیسے دعائیں مغفرت کروں اس کے لیے؟ سنن ترمذی میں حدیث نہ ہو تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، نکال کے پڑھیں اس کو۔ ایک شخص زندگی میں ایسا ملا جو وہی کے ذریعے اطلاع ہو گئی کہ آپ کے صحابی عثمان کے بارے میں اس کے دل میں نفرت ہے، رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اور جس کے دل میں سارے صحابہ کا گند بیٹھا ہوا ہے نفرت کا، تو بتاؤ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا بھی کریں گے تو بخشے گا تو اللہ، بخشا کیسے جائے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے نفرت حرام ہے اور محبت کرنا واجب ہے۔ حضرت عثمان غنی سے اہل سنت محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ اور 1500 سال سے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کا نام عثمان ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، معاویہ ہے، ابو بکر ہے، ہر صحابی سے محبت ہے، صحابی سے نفرت والی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے صحابہ سے نفرت کی ہے، آپ چیک کر لیں، انہوں نے تاریخ کی کتاب پڑھی ہے، قرآن کے کسی آیت سے صحابی کی نفرت کا کوئی ثبوت نہیں، رسول اللہ کی کسی حدیث سے صحابی کی نفرت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بعد میں جن لوگوں نے اپنے اندر کے گند کو لفظوں میں منتقل کیا ہے، اب وہ لکھنے والا یہودی بھی ہو سکتا ہے، تاریخ لکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہ غیر مسلم بھی لکھ سکتا ہے، مسلم بھی لکھ سکتا ہے، جاہل بھی لکھ سکتا ہے، 2 نمبر بندہ بھی تاریخ لکھ سکتا ہے۔ تو تاریخ میں سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، تو یہ کیا تاریخ پر تو ہم ایمان نہیں لائے؟ ارے میاں، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، تاریخ کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے ابھی کچھ ٹائم پہلے انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو۔ تو ایک انڈیا کا مورخ اور صحافی ہے جو اس جنگ کو لکھتا ہے اور اپنے آنے والی نسل کو جو 10-20 سال بعد پیدا ہوگی ایک تاریخ لکھ کر بتائے گا یہ جنگ کیوں ہوئی، زیادتی کس کی تھی اور کس نے کیا جرم کیا۔ وہ کہیں گے یہاں دہشت گرد ہیں، مسعود اظہر پہ ہم نے بم مارے، بالاکوٹ بمباری کی، یہ دہشت گردوں کی پشپنائی کرتے ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، ہم نے جا کے وہاں ہٹ کی ہے۔ اور جب ان کا مورخ لکھے گا وہ کہے گا انہوں نے ہمارے ملک کی حدود کو پامال کیا، ہماری سلامتی پہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے یوں کیا وہ کیا، اس لیے وہ مجرم تھے تو ہم نے ان کے گھر گھس کر ان کو مارا ہے۔ اب ایک وقوع ہے، تاریخیں 2 ہیں، اب آپ بتائیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ یقیناً قوم کا ایک طبقہ تو جھوٹی تاریخ پڑھے گا اور ایک سچی تاریخ پڑھ کے چلے گا۔ اس لیے صحابہ اکرام کے متعلق ایک وہ رائے ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، رسول اللہ نے بیان کی ہے، اصحاب رسول نے بیان کی ہے، امت کے ایمان والے اولیاء اور تابعین تبع تابعین نے بیان کی ہے، اور ایک وہ رائے ہے جو تاریخ دان پیش
کرتا ہے، اخبار نویس پیش کرتا ہے، ارے وہ کوئی بھی مضمون نگار پیش کرتا ہے، اب چاہے وہ خود کیسا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے جو میں نے 3 آیتیں ترجمہ کر کے سنائی ہیں، اور ایک طرف تاریخ لکھنے والے نے اپنے علم کی بنیاد پہ فیصلہ دیا ہے۔ تو پھر بتائیں جو قرآن پڑھے گا اس کی سوچ صحابہ کے بارے میں اور ہوگی، اور جو اس گندے شخص کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھے گا اس کی رائے صحابہ کے متعلق اور ہوگی۔ تو صحابہ کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ان کے شان سے واقف ہونے کے لیے ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے یا اللہ اور نبی کا قرآن اور فرمان پڑھنا چاہیے؟ ہمیں اس سے نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تاریخ کی بات ہے تو میں کتابیں دکھا سکتا ہوں، اس دنیا میں 1500 سال میں 6 لاکھ کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ تو پھر آپ وہ پڑھیں اور اپنے نبی کو بھی برا کہیں۔ اس دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں خدا کے خلاف، کیا آج دنیا میں ملحد نہیں ہیں، دیریے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کوئی نہیں ہے، خدا ہوتا تو غزہ میں بچے جھوٹ بموں کے اندر بھون دیے جاتے، خدا سویا ہوا ہے کیوں نہیں آتا؟ تو دیں پھر آپ ان کو جواب۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ تو کوئی چیز نہیں ہے، تاریخ تو لکھنے والے مختلف ہیں، ہر دور میں عقیدے بھی مختلف ہیں، سوچ بھی مختلف ہے، اور وہ اپنی معلومات پہ، اب اس کی معلومات درست ہے یا غلط ہے، جہاں سے اس کو پہنچی ہے اس نے پرکھا بھی نہیں ہے، بس اس نے آگے اس کو ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو اور صحابہ کو تاریخ پر نہیں پرکھا جائے گا، ان کو پرکھنے کے لیے ترازو اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں؟ اس لیے ہمیں کبھی بھی تاریخ پڑھ کر صحابہ کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ جو بھی اعتراض کرے گا وہ تاریخ کا حوالہ دے گا، اس کو چھوڑ دیجئے، مجھے صرف اس آیت کا ترجمہ بتائیں۔ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، تم کہتے ہو یہ اللہ کا قرآن ہے، تو یہ جو اللہ بول رہا ہے اس کا جواب تم دو، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مر جائے گا قیامت تک آپ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ اس لیے میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، چلو حدیث کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی صحابہ نے لکھی ہے میں نہیں مانتا، تو قرآن کے بارے میں کیا کہے گا؟ میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ کہے گا میں اس کو نہیں مانتا، لوگ کہیں گے تیرے اندر تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے، قرآن تو سچا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے؟ پھنس جائے گا، راستہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ قرآن بھی صحابہ نے نبی سے لے کے ہمیں دیا، نماز بھی انہوں نے لے کے دی، روزہ بھی انہوں نے لے کے دیا، حدیث بھی انہوں نے لے کے دی ہے۔ اگر وہ غلط ہیں پھر آپ کی نماز صحیح کیسے ہے؟ آپ میں سے کس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر وہ غلط ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو نبی نے انہیں دی ہے، امت کو انہوں نے دی ہے۔ اگر وہ غلط ہیں اس کتاب کو سچا کو ثابت کر کے دکھائے، الٹا تک جائے گا۔ اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک راستہ ہے صحابہ پر ایمان اور یقین کا کہ اگر وہ ٹھیک ہیں، خدا کی قسم یہ قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، اہل سنت کا مذہب اور دین بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان پیدا بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جو کلمہ جناب نے پڑھے وہ بھی انہوں نے دیا ہے، ڈائریکٹ آپ نے نبی سے نہیں سنا ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے اور وہ بیت اللہ ہے، یہ بات بھی صحابہ نے دیکھی نبی کے کہ یوں قبلہ پھیرا اور حضور نے فلاں نماز میں یکدم بیت المقدس سے اس طرف رخ کیا ہے۔ تو بتائیے اگر ان پر اعتماد نہیں تو پھر دین کا کیا بنے گا؟ ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ ہمارے کلمے کا کیا بنے گا؟ ہماری عبادت کا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کو کامیاب مانیں یا ناکام مانیں۔ تو پھر جب سارے ہی کامیاب ہیں تو حضرت عثمان غنی بھی کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ آج ہمیں ان کامیاب لوگوں کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ اخباروں کی طرف توجہ مت دیجیے، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ ان کی سیرت پڑھیں جو کامیاب ہیں، ان میں کون سی خوبیاں تھیں، ہم ان کی طرف بننے کی کوشش کریں۔ میرے نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ مہربان، نرم دل، مہربان ابو بکر صدیق ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے قانون کے مسئلے میں سب سے سخت شخص عمر بن خطاب ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ حیا والا شخص عثمان غنی، عثمان بن عفان ہے۔ اقضاہم علی، اور میرے تمام صحابہ میں سب سے زبردست فیصلہ کرنے والا قاضی علی المرتضیٰ ہے۔ امین حاضی الامہ، اور میری امت میں سب سے بڑا امانت دار ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔
خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ میرے نبی کے وہ القابات ہیں جو اصحاب رسول کو میرے نبی نے دیے ہیں۔ تو عثمان کی تو تعریف ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، میرے نبی اود پہاڑ پر چڑھے، سیاستہ میں، سنن ترمذی میں، بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے، درجہ اول کی کتاب ہے، اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے، انس بن مالک صحابی رسول کہتے ہیں جو حضور کے 10 سال خادم رہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہے، مسواک لا کے دیتے رہے، پانی کا لوٹا لے کر آتے، تولیہ لے کر آتے، دسترخوان بچھاتے، نبی کی صحبت میں رہے، اور جہاں کا پیغام حضور کے گھر میں بچے تھے پہنچاتے، وہاں کی پیغامات حضور تک پہنچاتے۔ اس قدر رسول اللہ کے قابل اعتماد آدمی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی اود پہاڑ پر چڑھے جو مدینہ کا پہاڑ ہے، اور جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اود ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اود سے محبت کرتے ہیں۔ تو اود پہاڑ پہ جو ہی چڑھے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں اور حضور ہیں۔ تو فرمایا یہ 4 بندے اود پہاڑ پہ جو ہی چڑھے، اود پہاڑ ہلنے لگا، حرکت ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کی سب سے مقدس ہستیاں چڑھی، اود پہاڑ اپنے اوپر رش کرنے لگا اور وجد میں ناچنے لگا۔ تو رسول اللہ نے یکدم اود پہاڑ کو ٹھوکر ماری، اس کون اود ٹھہر جا، کیوں؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اس لیے کہ آج تیرا ایسا با کمال زبردست قسم کا مبارک موقع، اور تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے سینے پر آج ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی تو رسول اللہ ہے اور صدیق ابو بکر ہیں، اور اس کے علاوہ 2 ہیں، عمر اور عثمان، فرمایا دونوں شہید ہیں۔ ایمان سے بتاؤ عمر اور عثمان شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ زور سے بولو۔ ابھی وہ سامنے کھڑے ہیں اور حضور نے ان کی شہادت کی خوشخبری سنائی ہے، اور شہید فی سبیل اللہ ہے، اور نبی گارنٹی دے رہے ہیں، تو ان کا تو خاتمہ بھی اللہ کے راستے میں ہوا ہے۔ یہ تو ترمذی اور بخاری کی روایت موجود ہے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا جن کے خاتمے کی بھی گارنٹی ہے، جن کی قیامت کی بھی گارنٹی ہے، جن کے ایمان کی بھی گارنٹی ہے، جن کی صداقت کی بھی گارنٹی ہے، جن کے حیا کی بھی گارنٹی ہے، اور کہاں سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے۔ اس لیے آج ہمیں دوبارہ سیرت عثمانی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حیا کو غالب رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حیا نہیں تو ایمان بھی کوئی نہیں۔ حیا تو ایمان کا دین ہے، ایمان کا حصہ ہے، اگر حیا ختم ہے تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حیا بنیاد ہے، اور حیا عثمان میں سب سے زیادہ ہے، تو ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے اس دور میں سیرت سے روشنی کہ آج ہم تہیہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیشہ سچ بولیں گے، کہیں انشاءاللہ، اور حیا کا دامن اختیار کریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، تنہائی میں بھی گناہ سے بچیں، اللہ کا حیا ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہ چلے کہ نبی کا حیا ہے۔ اور جس چیز کو معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں اور چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چلے میرے اس کام اور کرتوت کا، تو اس کا مطلب ہے وہ بے حیائی میں ہے۔ آپ مت ایسا کام کریں کہ کل وہ اوپن ہو تو آپ کی عزت برباد ہو، یہ سب چیزیں حیا کے خلاف ہیں۔ تو عثمان غنی اتنے با حیا ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں، ہماری بچیوں کو، ہمارے قبیلوں کو، معاشرے کو حیا نصیب فرمائے۔ اور اس وقت جتنی حضرت عثمان کی سیرت کی ضرورت ہے معاشرے کو، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ موبائل ہاتھ میں، تنہائی اور خلوتوں میں بے حیائی کا جو ارتکاب ہوتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ایمان سلب ہوتا ہے، نمازوں کی توفیق سلب ہوتی ہے، دین پہ شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، شیطان کے قریب تر بندہ جاتا ہے، اور اللہ پر یقین کم ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس دور میں جتنا عثمان غنی کی سنت پہ چلنا اور ان کے طریقے پہ ضروری ہے، شاید اس سے پہلے اتنا نہیں تھا۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا